کہیں یہ حضرت نوح کا بتایا ہوا عذاب تو نہیں؟ ہم لوگ برباد ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک قوم کو آباد فرمایا جن کو زمین کا بہترین حصہ عطا کیا گیا تھا۔ ہوا میں نرمی تھی، زمین زرخیز تھی، نہریں رواں تھیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ایک نبی ان کی رہنمائی کے لیے ان میں موجود تھا۔ یہ نبی تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن ذرا غور کرو، چند سال نہیں، چند دہائیاں نہیں، بلکہ پورے 950 سال ایک ہی نبی، ایک ہی پیغام اور ایک ہی قوم، اور پیغام بھی صرف ایک، اللہ کی وحدانیت اور اطاعت۔ نوح علیہ السلام فرماتے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مگر جواب میں قوم کی طرف سے انہیں تمسخر ملا، طنز و مزاح اور سخت مخالفت ملی۔ حضرت نوح کی قوم انسانی تاریخ کی قدیم ترین قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ زیادہ تر روایات میں مطابق یہ لوگ بابل کے علاقے میں رہتے تھے جو آج کا ملک عراق ہے۔ یہ قوم جسمانی طور پر مضبوط، وسائل سے مالا مال اور دنیاوی لحاظ سے بہت خوشحال تھی، لیکن ایک کمی تھی، دلوں میں نعمتوں کا شکر نہیں تھا، اور وقت کے ساتھ ان کے اندر ایک نیا رجحان پیدا ہوا، اور وہ تھا شرک۔ جب ان میں کوئی بزرگ نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ لوگ اس کی یاد رکھنے کے لیے اس کی نشانی یعنی اس کی تصویر بنا لیتے۔ یہ نشانیاں پہلے صرف یاد دہانی تھیں، پھر احترام کی علامت بنی، اور آہستہ آہستہ عبادت کا ذریعہ بن گئیں۔ یوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جانے لگا۔ لوگ ان سے دعائیں مانگنے لگے، مدد چاہنے لگے، اور امیدیں باندھنے لگے ان چیزوں سے جو خود بے بس تھیں۔ اللہ کی وحدانیت ان کی زندگی سے غائب ہوتی چلی گئی۔ وقت کے ساتھ یہ قوم اپنی طاقت پر بہت غرور کرنے لگی۔ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ بعض روایات میں غیر معمولی طاقت کے حامل افراد کے قصے بھی بیان ہوتے ہیں، جن میں ایک بہت طاقتور انسان اوج بن انک تھا۔ روایات کے مطابق یہ اتنا لمبا اور طاقتور تھا کہ پاؤں مار کر پہاڑ کو ہلا دیتا، اور ہاتھ ڈال کر سمندر سے مچھلی پکڑ لیتا، اور اپنے ہاتھ کو سورج کی طرف کر کے اس مچھلی کو سورج کی گرمی سے پکا لیتا۔ یہ وہ انسان تھا جو طوفان نوح میں بھی نہیں ڈوبا اور حضرت موسیٰ کے دور تک زندہ رہا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ انسان اوج بن انک دراصل قوم کے غرور کی علامت تھا، اور پوری قوم اس کی اطاعت کرتی تھی۔ جب ہر طرف نافرمانی کا بازار گرم تھا، لوگ اپنے حقیقی معبود کو بھول چکے تھے، اسی ماحول میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ نہ وہ بادشاہ تھے، نہ کسی قبیلے کے سردار، بلکہ ایک عام انسان جسے غیر معمولی صبر عطا کیا گیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو کھلے لفظوں میں خبردار کیا۔ انہوں نے کہا، میں واضح طور پر تم کو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں تاکہ تم لوگ گمراہی سے بچ جاؤ اور ہدایت اختیار کرو۔ لیکن قوم نے سننے سے انکار کر دیا۔ لوگ کان بند کر لیتے، بات کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ تو ہم جیسا انسان ہے۔ یہ تو ایک عام انسان ہے، اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ہم ایک عظیم قوم ہیں اور ہمارے لیے اللہ کبھی بھی ایک معمولی انسان کو نہیں بھیج سکتا۔ جو لوگ حضرت نوح پر ایمان لاتے انہیں کمتر سمجھا جاتا اور ان کو سب کے سامنے رسوا کیا جاتا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی، ہر اکیلے شخص کو بھی اور اجتماع کو بھی، کبھی نرمی سے، کبھی سخت لہجے میں۔ انہوں نے وعدہ دلایا، اگر تم رجوع کرو گے اور اللہ کو ایک مانو گے تو اللہ تمہیں مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، بارشیں برسائے گا، اولاد اور مال میں اضافہ کرے گا۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تم کو مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، بارش اور باغات عطا فرمائے گا۔ لیکن قوم اپنی ضد پر قائم رہی اور اللہ کا انکار کرتی رہی۔ آخر وہ وقت آیا جب یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے، اور اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا اب ان میں آنے والا کوئی بھی انسان توبہ نہیں کرے گا۔ تو تب حضرت نوح نے اللہ کے حضور انصاف کی دعا کی۔ یہ دعا غصے کی نہیں تھی، بلکہ حق کے انکار کے بعد عدل کا مطالبہ تھی۔ اللہ نے نوح کو حکم دیا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صحرا میں ایک کشتی تیار کرو اور ہم تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت نوح نے خشک زمین پر کشتی کی تیاری شروع کی۔ قوم نے مذاق اڑایا اور کہا یہ کیسی عقل ہے؟
पानी के बगैर कश्ती। लेकिन हजरत नूह खामोश रहे। इन्हें अपने अल्लाह पर यकीन था कि सच खुद बोलेगा। जब कश्ती तैयार हो गई तो एक दिन एक गैर मामूली मंजर सामने आया। जमीन के एक हिस्से से पानी उबलने लगा। ये वो अलामत थी जिसका वादा किया गया था। हजरत नूह समझ गए कि अब मोहलत खत्म हो चुकी है। अल्लाह ने हजरत नूह को इरशाद फरमाया कि अपने साथियों के साथ कश्ती में सवार हो जाएं और हर एक परिंद, चरिंद और जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लें। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह के साथी और तमाम जानवर अपने जोड़े के साथ कश्ती में सवार हो गए। आसमान से बारिश बरसने लगी। जमीन से पानी निकल आया। पानी ऊपर से भी आया, नीचे से भी, और हर सिमत अफरा तफरी फैल गई। लोग चीखने लगे और कहने लगे हम गलत थे और हजरत नूह सच्चे थे। मगर अब दरवाजे बंद हो चुके थे। बस्ती के कुछ लोग जमा हुए और कहने लगे ये बारिश तो रोजाना तेज ही होती जा रही और रुकने का कोई इम्कान नहीं। एक आदमी बोला कहीं ये हजरत नूह का बताया हुआ अजाब तो नहीं। हम लोग बर्बाद हो गए। इन्हीं मनाजिर के दरमियान नूह ने अपने बेटे को देखा। उन्होंने आखिरी बार पुकारा हमारे साथ आ जाओ, आज कोई और सहारा नहीं। जवाब मिला मैं इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। वो इतना ऊंचा है कि मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा आज अल्लाह की पैरवी के अलावा और कोई सहारा नहीं। आ जाओ मेरे बेटे, वो पहाड़ भी तुमको नहीं बचा सकेगा। और फिर पानी की एक मौज इनके दरमियान हायल हो गई। तूफान तवील था। दिन और रात एक दूसरे में घुल गए। पूरी कौम तबाह हो चुकी थी। बड़े बड़े और मजबूत महल जमीन बोस हो चुके थे। हर तरफ पानी ही पानी था और सिवाय कश्ती वालों के पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। बिलाखिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी रोक ले, ए आसमान ठहर जा। पानी कम होने लगा। जमीन दोबारा जाहिर हुई और कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह ने जमीन पर कदम रखा और सजदे में झुक गए। इनके साथ चंद ईमान वाले थे। बस दुनिया में यही लोग बचे थे, बाकी सब खत्म हो चुके थे। यहीं से इंसानी तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। रिवायात में आता है कि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और हजरत नूह के जो साथी और ईमान वाले बच गए, इन्हीं से अल्लाह ने दोबारा इंसान और उसकी नस्ल को बढ़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मशहूर लक़ब आदम सानी है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार सिर्फ चंद अफराद के अलावा दुनिया से सब लोग खत्म हो गए थे और आज के तमाम इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसीलिए इन्हें दूसरा आदम कहा जाता है। कौम नूह अपनी ताकत पर भरोसा करती थी, मगर जब अल्लाह का फैसला आया तो ना ताकत काम आई ना दौलत। आज भी इंसान के लिए नजात की कश्ती वही है, अल्लाह पर ईमान, रुजू और सीधा रास्ता। अब फैसला हमें करना है। ये दास्तान किसी एक जमाने की नहीं, ये इंसान की उस रविश की कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है।